ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ان کے والد صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو میں کیا کروں، اب مجھے بتائیے۔ دیکھیں یہ مسئلہ تو بالکل درست ہے کہ اور یہ حدیث میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے اپنی اس بیوی سے بڑی محبت تھی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کا حکم مانو، تو لہٰذا آپ نے اپنی زوجہ کو طلاق دی۔ تو بعض اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر والد کہہ رہے ہیں اور والدہ کا حق چونکہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے ماں باپ اگر بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو ان کا حکم ماننا چاہیے۔ تو یہ استدلال غلط نہیں ہے، بالکل میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ گزارش ضرور کرتا ہوں کہ یہ دور اب بدل چکا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو نفس پر غالب تھے، اور ان کے ساتھ شیطان کا معاملہ یہ تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جائے، اگر شیطان بھی سامنے سے آ رہا ہو تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور وہ صاحب علم بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے اس دودھ کو پیا تو میں نے اس کی سیری اور تراوٹ کو اپنے ناخنوں تک محسوس کیا، یعنی پورے بدن میں سرایت کر گیا، اور پھر جو بچا ہوا تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کی تعویل کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم، یعنی اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ میرے رگ رگ میں علم موجود ہے، اور جو بچا وہ میں نے عمر کو دیا۔ یہ حدیث صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ صاحب تقوی بھی ہیں، نفس پر غالب بھی ہیں، شیطان تو دیکھ کے ان کو بھاگ جاتا ہے، صاحب علم بھی ہیں، نبی کریم کے صحبت یافتہ بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو بیوی کو طلاق دینے کا کہا تو نفسانی غرض سے نہیں تھا، شیطان کے بہکائے میں آ کر نہیں تھا، کسی جہالت کے تابع ہو کر نہیں تھا، بلکہ خوب سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا۔ اچھا، عبداللہ بن عمر نے بھی یہ نہیں کہا کہ خلاف شرع حکم دے رہے تھے، میری بیوی کو تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، بس اتنا کہا مجھے بیوی سے محبت تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی شرعی وجہ تھی کہ عمر فاروق نے حکم دیا، اور نبی کریم نے یہی ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کا کہنا مانے، وہ صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، وہ درست کہہ رہے ہیں، تو شاہ ہو گیا۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے، اللہ تعالی ہمارے والدین کو عزت عطا فرمائے، سب کے والدین کو، لیکن ایک حقیقت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر جو ہے نفس ہم پر غالب ہوتا ہے، شیطان سے بچنے والے ہم کام کرتے نہیں ہیں، علم دین ہم نے سیکھا نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ہائپر ہو کر اپنی نفسانی خواہشات کو غالب کر کے احکام شرع کو پامال کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے بہو کو طلاق دے دو، کیوں؟ اس نے مجھے شام کو چائے بنا کر نہیں دی تھی، مجھ سے بلند آواز سے بات کی تھی، میں نے دروازہ بجایا تھا 2-3 دفعہ، اس نے اندر سے جواب نہیں دیا، طلاق دے دو اس کو۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر شوہر اپنے ماں باپ کا کہنا مان کر بیوی کو طلاق دے، یہ ظلم عظیم ہوگا۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بھی صورتحال ہو، فوری طور پہ فیصلہ کرنے کے بجائے کسی اچھے مستند مفتی صاحب کے سامنے دونوں کا موقف رکھ کر پھر ان سے فیصلہ کروائیں اور عمل کریں، لیکن اس سے پہلے عمل پیرا نہ ہو جائیے گا۔ کوئی اگر یہ حدیث بیان کر دے اس کی روشنی میں، یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کسی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اپنی جہالت میں مبتلا ہو کر کسی کی بچی کو طلاق دلوا دیں، تو یہ ایک ظلم عظیم ہوگا، اور یہی والدین ہوں گے جو میدان معاشر میں کسی کی بچی پہ ظلم کروانے کی وجہ سے قابل گرفت ہوں گے، اور آپ چونکہ اس کا سبب بنے کیونکہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے صرف ان کا حکم مان کے کسی کی بچی کو مسلسل پوری زندگی کے عذاب میں مبتلا کیا، اسے مطلقہ کر دیا، تو اب آپ کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ لہٰذا یہ ارادہ نہ کریں کہ میں ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوں، بلکہ یہ ارادہ رکھیے کہ میں اپنے ماں باپ کو میدان محشر کی گرفت اور ذلت اور ندامت، پچھتاوے، رسوائی سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں فوری طور پہ عمل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو طلاق دے دوں گا، اگر ان کا موقف غلط ہے تو پھر میں دائرہ ادب میں رہ کے پاؤں پکڑ کے ان کو راضی کروں گا، لیکن ان کی بات پر فوری طور پہ عمل کر کے کسی کی بچی پر ظلم کر کے انہیں اور اپنے آپ کو میدان محشر کے حساب کتاب کے لیے تیار نہیں کروں گا۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔